میں اس افسر کا نام نہیں لوں گا جس نے مجھے رپورٹ دی ہے۔ تمہیں حق کیا پہنچا کہ تم نے اس افسر سے پوچھا؟ کون سا قانون تمہیں یہ رائٹ دیتا ہے کہ تو وہ افسر آ کے آپ کو پرائیویٹلی ملے اور پرائیویٹلی آ کے بریف کرے؟ اگر کچھ ہے تو آپ چارج کریں، ہمیں لائیں سامنے۔ آپ نے چارج کیا کیا؟ آپ 200 بندوں کو اٹھا کے کراچی سے لے آئے یہاں سو موٹو میں، اور یہاں لا کے رکھا اڈیالہ میں، اور وٹنسز بنانے کی کوشش کی۔ پہلے بھی ہمارے خلاف انٹریگز ہوتی رہی ہیں، یہ دوسری انٹریگ ہو جائے۔ کوئی پہلی دفعہ تھوڑی ہے کہ کورٹ نے نوٹس دیا ہے۔ مسعود شریف کو بھی نوٹس دیا تھا کہ تم آؤ، تم نے ہمیں بگ کیا ہے، آ کے ہمیں بتاؤ۔ وہ گیا، اس کی سٹیٹمنٹ میدان میں ہے، جس نے اس نے کہا کہ جی ہاں آپ بگ کر رہے تھے، آپ لوگ کر رہے تھے سیاست، اور میرا حق تھا ڈی جی آئی کہ میں آئی بی کہ میں آپ کو بگ کروں۔ یہ تاریخ گواہ ہے، لوگ گواہ ہیں۔ کچھ دوست اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وٹنس ٹو ہسٹری بھی ہیں، کچھ دوست نیچے بیٹھے ہوئے وٹنس ٹو ہسٹری بھی ہیں ہمارے ساتھ ساتھ۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا یہ کانسٹیٹیوشن کو کچھ نہیں ہوگا، نہ کسی کو ہم کچھ کھلواڑ کرنے دیں گے۔ یہ جو دوست ہمیں دوستوں کو دشمن بنانا چاہ رہے ہیں یا مخالف بنانا چاہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو ہم نے کہہ دیا ہے ویسا ہوگا۔ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی اور ہم نے ان کو برداشت کر کے قبر کے طرف چلے گئے، مگر کبھی کچھ آہ نہیں گئی۔ میرے پاس سارے راز ہیں، جو کچھ یہاں ہیں، کچھ میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں، کچھ عوام سے شیئر کر سکتا ہوں، اور کچھ نہیں شیئر کر سکتا۔ اس پہ چلنے والا میں نے ہر چیز خود آئے وٹنس کی ہے۔ ڈیسیٹ کر دیا گیا، کانسٹیٹیوشن کے آئین کو ختم کر دیا گیا ایک کونے سے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ آصف زرداری نے وہی کر دیا جس کا ڈر تھا، ایسی تقریر کی کہ پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ آصف زرداری کا کہنا تھا کہ میں وٹنس ٹو ہسٹری ہوں، جو کچھ ہوا میرے سامنے ہوا، میں اس کا گواہ ہوں، میں ایک ایک چیز کی گواہی دے سکتا ہوں۔ آصف زرداری نے پوری قوم کے سامنے کون سا سچ بولا؟ آپ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے اونچ نیچ کے مقام دیکھے۔ میں نہیں سمجھتا اس وقت تاریخ کی ہسٹری میں کوئی یہاں بیٹھا ہے جس نے کبھی 14 سال جیل وہ تہنے سالٹری کنفائنمنٹ میں گزاری ہو۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہوا، ایز اے تاریخ کا میں اسٹوڈنٹ اور تاریخ میں چلنے والا، I have walked the halls of history، اس پہ چلنے والا میں نے ہر چیز خود آئے وٹنس کی ہے۔ میرے پاس سارے راز ہیں، جو کچھ یہاں ہیں، کچھ میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں، کچھ عوام سے شیئر کر سکتا ہوں، اور کچھ نہیں شیئر کر سکتا۔ بی بی صاحبہ کہتی تھی کہ some things you take to your grave۔ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی اور ہم نے ان کو برداشت کر کے قبر کے طرف چلے گئے، مگر کبھی کچھ آہ نہیں گئی۔ اس لیے کہ ہم پاکستان بنانے والے موثر ہیں، ہم نے پاکستان بنایا ہے، اور پاکستان کو بچانے کا فرض بھی ہم پہ ہی ہے۔ میں اپنی چھوٹی جنریشن کو نہیں چھوڑ کے جاؤں گا ٹوٹا ہوا پاکستان، میں ان کو پورا پاکستان دے کے جاؤں گا۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا یہ کانسٹیٹیوشن کو کچھ نہیں ہوگا، نہ کسی کو ہم کچھ کھلواڑ کرنے دیں گے۔ یہ جو دوست ہمیں دوستوں کو دشمن بنانا چاہ رہے ہیں یا مخالف بنانا چاہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو ہم نے کہہ دیا ہے ویسا ہوگا۔ پہلے بھی ہمارے خلاف انٹریگز ہوتی رہی ہیں، یہ دوسری انٹریگ ہو جائے۔ کوئی پہلی دفعہ تھوڑی ہے کہ کورٹ نے نوٹس دیا ہے۔ مسعود شریف کو بھی نوٹس دیا تھا کہ تم آؤ، تم نے ہمیں بگ کیا ہے، آ کے ہمیں بتاؤ۔ وہ گیا، اس کی سٹیٹمنٹ میدان میں ہے، جس نے اس نے کہا کہ جی ہاں آپ بگ کر رہے تھے، آپ لوگ کر رہے تھے سیاست،
اور میرا حق تھا ایس ڈی جی آئی کہ میں IB کہ میں آپ کو بک کروں. یہ تاریخ گواہ ہے, لوگ گواہ ہیں, کچھ دوست اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ وٹنس ٹو ہسٹری بھی ہیں, کچھ دوست نیچے بیٹھے ہوئے وٹنس ٹو ہسٹری بھی ہیں ہمارے ساتھ ساتھ. اگر ہمیں موقع دیا بی بی صاحبہ کی شہادت کے بعد تو ہم نے ایک ہی نعرہ مارا کہ ہم کو پاکستان چاہیے, پاکستان کھپے. خود مانتا ہے حامد میر کے شو میں کہ اگر اس وقت کوئی دوسرا نعرہ میں لگا دیتا تو پاکستان نہیں بچتا. ہم پاکستان کو بچاتے آئے ہیں اور اب بھی یہی ارادہ ہے کہ پاکستان کو بچاتے آئیں گے, چلتے رہیں گے, یہ جمہوریت اٹھا کے چلیں گے. چاہے چھوٹی جمہوریت ہے, میں سمجھ رہا ہوں, اور اس جمہوریت کو بھی کمزور کیا گیا ہے تھرو دا ایئرز, اور تھرو دا ایئرز ایوولوشن سے ہی مضبوط ہوگی. مگر جب تک ہمارے دم میں دم ہے ہم اس جمہوریت کو بنائیں گے, سنواریں گے, چلائیں گے. اور یہ ملک کے جو دوست مجھے کہتے ہیں کہ دیوالیہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, جاپان دیوالیہ ہوا, کوریا دیوالیہ ہوا. چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ میں اس افسر کا نام نہیں لوں گا جس نے مجھے رپورٹ دی ہے. تمہیں حق کیا پہنچا کہ تم نے اس افسر سے پوچھا؟ کون سا قانون تمہیں یہ رائٹ دیتا ہے کہ تو وہ افسر آ کے آپ کو پرائیویٹلی ملے اور پرائیویٹلی آ کے بریف کرے؟ اگر کچھ ہے تو آپ چارج کریں, ہمیں لائیں سامنے. آپ نے چارج کیا کیا؟ آپ 200 بندوں کو اٹھا کے کراچی سے لے آئے یہاں سوموٹو میں, اور یہاں لا کے رکھا اڈیالہ میں, اور وٹنسز بنانے کی کوشش کی. اللہ کے فضل سے ہمارے ہاتھ صاف تھے, کوئی ایسی بات نہیں تھی, کوئی کمیشن نہیں تھی, کوئی روڈ نہیں تھا, کوئی ٹرانسپورٹ نہیں تھی, سیدھی سیدھی بات تھی, بزنس ٹرانزیکشنز تھی. اور جو ان نے گواہ بنایا اس کو بھی اللہ نے پوچھا, وہ کسٹڈی میں ہی فوت ہو گیا. بہرحال اللہ اس کو معاف کرے اور اس کے جو اچھائیاں ہیں وہ ہمیں دے, اس لیے کہ اس نے ہم سے زیادتی کی. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی آصف علی زرداری کا ایسا طوفانی خطاب کہ پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا. آصف زرداری نے کہا کہ ہم نے اس پاکستان کو بنایا, اب ہم اس پاکستان کو بچائیں گے, ٹوٹا ہوا پاکستان چھوڑ کر اپنی جنریشن کے لیے کبھی نہیں جائیں گے.